23ویں شب ہوتی ہے، 25ویں شب، 21ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو درگزر طلب کرنا، ان ساری چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو ایک حد تک انشاءاللہ پورا ہمارا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ خاص طور سے طاق راتوں کے اندر قضاء عمری کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، جنت کا سوال ہو، جہنم سے پناہ مانگی جاوے، استغفار کیا جاوے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ طاق راتوں میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے، امکانات ہوتے ہیں، اس وجہ سے خوب اہتمام کیا جاوے۔ آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پالوں، مجھے پتہ چل جاوے کہ آج شب قدر ہے، تو میں کیا دعا مانگوں، کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی جاندار دعا ہے، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف فرما دے۔ کتنی جاندار دعا ہے۔ ہو سکتا ہو کمیاں کوتاہیاں رہی ہو، عمل کر کے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں، اور عمل کر کے دل میں خوشی بھی محسوس ہو کہ بہت سارے اللہ تیرے بندے ہیں جن کو اعمال کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ تیرا شکر ہے، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے تو نے مجھ سے اعمال کرا لیے، اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ استغفار ہو، استبشار ہو عمل کے ختم پر، اللہ سے معافی بھی مانگی جاوے اور خوشی کا دل میں اظہار بھی ہو کہ اللہ تو نے یہ نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق دی ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ یہ آخر رمضان کے جو ایام ہیں ہم گزاریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پورا ہمارا مہینہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔